الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا My dear respected brothers and elders in Deen, the month of Ramadan has commenced. It is important that we understand what this month is. In Arabic, the word Ramadan means when a piece of metal is put into the furnace to remove the rust. When a piece of metal is cleansed, that is known as Ramadan in Arabic. This month is known as Ramadan. From this we can clearly understand that Allah subhanahu wa ta'ala has given us this month so that the rust, the impurities, the filth and the dirt that has accumulated on our souls, on our nafs, on our bodies, on our hearts,
This is a fantastic opportunity for us to cleanse this filth and have these impurities removed by Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan is the name given to this month, and during this month Allah subhanahu wa ta'ala has made fasting incumbent upon us. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. That Allah has made fasting incumbent and necessary upon you, just as those people that came before you, fasting was made necessary and incumbent upon them. ہر امت پر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے تھے. ہر نبی نے اپنی امت کو یہ پیغام پہنچایا. امت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا حکم بھی مختلف تھا، لیکن اس امت کو یہ روزہ ایسا ملا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب تک کھانا پینا اور شہوات سے محفوظ رہنے کا حکم اللہ نے فرمایا. اس کا نام روزہ ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ صرف نہ کھانے نہ پینے کو روزہ کہتے ہیں. یہ تو صرف معدے کا روزہ ہوا. This is only the fast of the stomach. تمام شریعتوں کا نچوڑ اللہ نے اس امت کو دیا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ بعض امتیں ایسی گزری ہیں جن کے اوپر اللہ کے قانون اور اللہ کی شرائط اور اللہ کے احکام بڑے سخت اور مضبوط تھے، اور بعض امتیں اور بعض شریعتیں ایسی گزری ہیں جہاں اللہ نے بہت تسہیل کا معاملہ فرمایا، بڑی آسانی کا معاملہ فرمایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وہ شریعت نصیب فرمائی کہ جو بنو اسرائیل کی سختی اور نصارہ کی نرمی کے درمیان والا راستہ ہے. تو اس شریعت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں نصیب فرمائی ہیں. تو جو روزے اللہ نے ہم پر فرض فرمائے ہیں، ان روزوں میں ہمارے لیے یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ اور کھانے پینے کی چیزوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں آنکھوں کا بھی روزہ دیا ہے، ہمارے ناک کا بھی روزہ ہے، کانوں کے بھی روزے ہیں، زبان کے بھی روزے ہیں، دل کے بھی روزے ہیں، دماغ کے بھی ہیں، ہاتھ پیر کے ہیں، جسم کا ہر عضو ہے. اس کو اس بڑی جلیل القدر عبادت میں شرکت کرنے کا شوق ہے. جسم کا ہر عضو ہے. یہ اتنی زبردست عبادت اللہ نے جو اس امت کو دی ہے، جو سال میں صرف ایک دفعہ ہم بجا لاتے ہیں، تو پورے جسم کو یہ شوق ہے کہ میں بھی اس میں حصہ لے لوں. ہماری آنکھیں بھی یہ پکار رہی ہے کہ ہمیں بھی روزہ رکھنے کا شوق ہے. اور یہ آنکھ، کان، زبان اور اعضاء کا بولنا یہ حدیث سے ثابت ہے کہ دنیا میں بھی یہ بولتے ہیں، کل میدان محشر میں بھی بولیں گے. These parts of our bodies, they speak in the world and they will speak on the day of judgment. The speaking of the day of judgment has been mentioned by Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Yasin. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. And other places of the Quran, Allah says اليوم نختم على أفواههم. On that day we shall seal their mouths. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. And their arms and their hands will speak to us. وتكلمنا أيديهم. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ. And their feet and their legs will bear witness against them. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. And they will inform us as to what they were involved in. اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبان کی اہمیت اور زبان کی تاثیر کو بیان فرمایا. In another narration, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam emphasizes the importance of the tongue and the gravity of the effect of the tongue. Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam نے فرمایا کہ روزانہ یہ اعضاء زبان سے یہ پکارتے کہ تیرے ٹھیک رہنے میں ہماری عافیت ہے، تیرے بگڑنے میں ہمارا بگاڑ ہے. That if you stay in accordance to how you are expected to stay, that in that is our safety. If you go astray, then we will also go astray. کیا مطلب؟ کہ یہ زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے.
چھپا ہوا عذر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جب غلط جگہ پر بے موقع غلط سلیقے سے ہلتا ہے اور اس میں جب حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہ غلط باتیں کہہ دیتی ہے یہ زبان، تو اس کا اثر بہت دور تک پہنچتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی کہ یہ زبان اتنی اصل والی چیز ہے کہ اس کے ایک بول پر جنت کا فیصلہ ہے اور اس کے ایک بول پر جہنم کا فیصلہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ انسان اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے اور اسے وہ معمولی سمجھتا ہے، اور یہ نیک کاموں کی جیسی بات ہوئی اور یہ کوئی بھلی بات اس زبان نے کہی، کہنے والا یہ سوچتا ہے کہ میں نے کہہ دی کوئی بات، کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتی، لیکن یہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس سے اتنے راضی ہو جاتے ہیں کہ اس ایک جملے پر اللہ جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کہنے والے زبان سے کوئی ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں، کوئی ایسا بول دیتے ہیں جو قبیح قسم کا ہے، برائی کے قبیل سے ہیں، بد اخلاقی کے قبیل سے ہیں، اللہ اس جملے سے اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ بولنے والا بولنے کے بعد یہ سوچتا ہے میں نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ کو اتنا ناراض ہوتا ہے، اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں اس جملے سے کہ اس جملے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے جہنمی ہونے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ So my brothers, I was explaining that the body parts, they claim and they proclaim to the tongue on a daily basis that you stay intact and we will remain safe. If you move in a way or if you act in a way which brings the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala, then our safety is lost. So if you remain straight, we will remain straight. So the body parts, they speak to the tongue. So similarly, when it comes to fasting, when we abstain from food and drink, that is the fast of the stomach. But what about the fast of the hands and the fast of the feet and the fast of the eyes? Every part of the body, they also want to gain benefit from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. کہ روزہ یہ تو بہت بڑی عبادت ہے، روزے کے ذریعے سے انسان اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ ہر نبی نے روزے رکھے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ تو مشہور ہے، صوم داؤد۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن نہیں رکھتے تھے، ایک دن رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے، ایک دن روزہ، ایک دن افطار۔ روزہ تو یہ مسلمانوں کے لیے حفاظت کا سامان ہے، اٹس لائک اے شیلڈ فار دی بلیور، کہ روزے کے ذریعے سے انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جو گناہوں کا عادی ہے اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے نفس میں کوئی کمزوری پیدا ہو اور گناہوں کا یہ جو جذبہ ہے اور یہ گناہوں کے جو جذبے کو کمزور کرنا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، عام دنوں میں روزہ رکھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ نصیب فرما دیا اور اس مہینے میں روزے رکھنے ہی ہیں، تو اس مہینے کا خاص تعلق ہے تقوی کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، so that you may create the fear of Allah subhanahu wa ta'ala in your heart and so that you may create a fervor of abstention from sin in your heart۔ تقوی کے یہ دونوں مفہوم ہیں، گناہوں سے بچنا اور خدا کا خوف اور اللہ کی خشیت کا پیدا کرنا۔ تو روزے کے نتیجے میں یہ چیزیں حاصل کیسے ہوتی ہیں میرے بھائیوں، کہ روزہ رکھنے سے جسم میں بھی کمزوری آ جاتی ہے اور نفس میں بھی کمزوری آ جاتی ہے۔ اب نفس جو ہے 3 مراحل سے گزرتا ہے۔ نفس امارہ ہوتا ہے، نفس امارہ بالسوء، نفس لوامہ ہوتا ہے اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ بالسوء کہتے ہیں اس نفس کو کہ جس بدن میں اس کا رہنا ہے، نفس کا جس کے ساتھ اس کا رہنا ہے، یعنی میرا ایک لاپرواہ انسان ہے، وہ زیادہ خیال نہیں کرتا، وہ زیادہ فکر نہیں کرتا، اس کا اپنے دین سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے، بغاوت والی زندگی گزار رہا ہے، لاپرواہی والی زندگی گزار رہا ہے، تو اس کے اندر جو رہنے والا نفس ہے وہ نفس امارہ بالسوء کہلاتا ہے۔ کہ چونکہ اس نفس کو ایک ایسا ماحول ملا ہے اور ایسا بگاڑ ملا ہے اسے کہ نیکوکاری بھلائی کے کام کی طرف اس کو آگے کوئی رہنمائی کرنے والا ہے ہی نہیں، تو یہ نفس اکثر برائی کا حکم کرتا ہے۔
اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. سورہ یوسف میں اس کا ذکر ہے. تو یہ پہلا مرحلہ ہے نفس کا کہ ہمیشہ برائی ہی کی بات سجاتا ہے اپنے آپ. کبھی بھی انسان بھلائی کی بات سوچنے کی فکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سے نفس کوئی ایسا دروازہ کھول دیتا ہے. The nafs opens up an avenue of sin, opens up an avenue which takes you away from the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, which takes you away from the methodology of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So this nafs is nafs that is commanding you to do evil majority of the time. شریعت کا ایک اصول ہے بھائی لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ, that when the majority is pulling in one direction, then we will also say that this is the same direction. تو جب اکثری موقع پر, most of the times, your nafs is commanding you to do evil, your nafs is commanding you to be involved in sin, and your nafs is taking you towards the wrong path, then this is nafs ammara bisu. اکثر کفار کا یہ حال ہوتا ہے. مفسرین نے سمجھایا ہے کہ نفس امارہ بالسوء جو ہے یہ اکثر کفار کے لیے ہے. Majority of the non-believers who do not believe in Allah subhanahu wa ta'ala, nor do they believe in a religion, then for them it's nafs ammara bisu. The majority of the time they will involve themselves in sin. Now and then they will do an act of charity. Now and then they will do an act of favor upon their neighbor. Now and then they will do something good. Because there is no real encouragement in their lives. مسلمان کو تو آخرت پر یقین ہے, مسلمان کو تو اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے, مسلمان کو تو موت کا سامنا کرنا ہے, مسلمان کو تو عالم برزخ سے گزرنا ہے, مسلمان کو تو اللہ کے سامنے پیشی سے گزرنا ہے, مسلمان کے سامنے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے. تو مسلمان تو نیکی کی طرف اس کو ابھارنے والی چیزیں موجود ہیں. مسلمان کے لیے قرآن شریف ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, علماء کرام ہیں, نیک لوگ ہیں, بزرگان دین ہیں, جن تمام کے ذریعے سے وہ نیکی کی طرف پہنچ سکتا ہے. لیکن غیروں کے یہاں یہ چیزیں ہیں نہیں, تو ان کو نیکی کی طرف ابھارنے والی کوئی چیز نہیں, تو ان کا نفس برائی کی طرف ان کو بلاتا ہے. تو روزہ رکھنے سے یہ جو نفس امارہ بالسوء ہے, where your carnal desires are always calling you towards evil, slowly but surely, because of the fast, when a person is fasting and by abstaining from food, there is a weakness that comes in your body, and that weakness is felt by the nafs as well. Because the moment it actually puts a waswasa and thought in your mind that you want to do something evil, your body responds and says, I have no energy. Your mind also responds and says, I am tired. Why? میدے میں کھانا ہی نہیں پہنچا ہے, تو قوت نہیں جسم میں, تو گناہ کرنے کی بھی قوت نہیں ہے. So now the body has responded to say, unfortunately no. But if we have a spiritual element to our fast, where we are mindful of our responsibilities, we are also mindful of the essence of fasting, then never mind the body responding and saying, I have no energy. At the same time, your body will respond and say, that, why are you asking me to do something evil or do something bad? This is the month of Ramadan. I am continuously involved in the ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala 24/7. جب تک انسان روزے میں ہے وہ بڑی عبادت میں ہے. دیکھو بھائی, نماز کتنی بڑی عبادت, بہت بڑی عبادت ہے نماز, اور نماز کے جو فوائد ہیں بے شمار ہیں. فضائل اعمال میں جو آپ نے کتاب میں آپ نے سنی بھی ہوگی, احادیث پڑھی بھی ہوگی, اور پڑھنی بھی چاہیے, سنانی بھی چاہیے. یہ نماز کے باب میں جو فضائل ہے بے شمار ہے, اس لیے کہ نماز دین کا ایک رکن ہے. زکوٰۃ کے جو فضائل ہیں, زکوٰۃ کے فضائل بھی بے شمار ہیں. قرآن شریف میں بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے فضائل کا ذکر قرآن شریف میں بھی بیان فرمایا ہے. احادیث میں بھی سینکڑوں احادیث ہیں, جن حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے فضائل بیان فرمایا ہے, صدقات کے. حج کوئی معمولی عبادت ہے بھائی, حج بہت بڑی عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جس آدمی نے حج کیا اور حج میں ولم یرفث ولم یفسق, کوئی بےہودہ باتیں نہیں کی, کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا, بے حیائی کا کام نہیں کیا, تو رجع کیوم ولدتہ امہ, تو وہ اس طریقے سے اپنے وطن پہ لوٹتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے آج اس کو جنم دیا ہے. کیا مطلب؟ Just how a child is born sin free, completely pure, completely cleansed. A person who performs Hajj in this way
he has come to his hometown as if he was born today, which means Allah has removed all his sins, the kabair and sagair and everything. تو جب نماز کے بارے میں یہ ہے, زکوٰۃ کے بارے میں یہ ہے, حج کے بارے میں یہ ہے, تو صوم, روزہ بھی تو یہی ارکان میں سے ایک رکن ہے. تو روزے بھی بہت بڑی اللہ کی عبادت ہے. صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک روزے دار جتنے بھی ہیں, جہاں کہیں پر بھی ہے, وہ مسلسل ایک عظیم عبادت میں مشغول ہونے کا اجر لے رہے ہیں. حالانکہ روزے دار تھکان کی بنا پر وہ آرام بھی کرے گا, وہ سوئے گا بھی, لیکن اس کی سونے کی حالت میں ایک جلیل القدر عبادت کا اس کو اجر مل رہا ہے. اور وہ خاموشی سے کبھی بیٹھ بھی جاتا ہے, کوئی کام نہیں کر رہا, نہ وہ تلاوت کر رہا ہے, نہ وہ ذکر اللہ کر رہا ہے, بس بیٹھا ہوا ہے, خاموش ہے, لیکن اس کی خاموشی بھی ایک جلیل القدر عمل کے برابر ہے. کیونکہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے, ایک جسمانی تقاضے سے بچائے رکھنا صرف اللہ کے خاطر بہت بڑا اجر ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے, جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ یہ فرماتے ہیں, یعنی حدیث قدسی ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسمیں کھائی, اور 4 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ یہ اعلان فرماتے ہیں کہ جتنے بھی روزہ دار ہیں, ان کا روزہ میرے لیے تھا تو میں ان کو ان کا اجر دوں گا. تو محدثین نے اس کو سمجھایا بڑے پیارے انداز میں کہ جب اللہ یہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ, کہ روزہ انہوں نے میرے لیے رکھا, کیا مطلب؟ اب ہمارے مجمع میں کتنے روزے دار ہیں, کون نہیں ہے, وہ کیسے پتا چلتا ہے؟ نہیں پتا چلتا, چہروں پر کوئی آثار نہیں ہے. نماز پڑھنے والے کو تو ہم دیکھ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نماز میں ہے. زکوٰۃ دینے والے کو جب دیتا ہے تو ہماری نظر پڑتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے. حج کرنے والا احرام میں ہوتا ہے اور خصوصی مواقع پر, خصوصی جگہوں پر پہنچتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں یہ حاجی ہے. لیکن روزہ دار جس کا روزہ ہے پتہ نہیں چلتا کہ اس میں ایسے اللہ تعالیٰ نے اخلاص رکھا ہے کہ چہرے پر بھی پتہ نہیں چلتا. بلکہ آپ نے یہ بھی اندازہ کیا ہوگا کہ عام دنوں پر ہمارے چہروں پر ایک اندھیرا چھایا ہوتا ہے. رمضان مبارک کے مہینے میں روزے کی برکت سے ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے اور ایک فریشنس ہوتا ہے جو عام دنوں میں بھی نہیں ہوتا. حالانکہ جسم تو کمزور ہے, لیکن یہ اللہ کی طرف سے. تو روزہ تو پتہ تک نہیں چلتا, تو اللہ کیا فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ, اس نے روزہ رکھا ہے میرے لیے, میں ہی اس کا بدلہ ہوں. کیا فرمایا؟ میں ہی اس کا بدلہ ہوں. I am its reward. Depending on how you translate the Arabic sentence وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, it can be translated in 2 ways, that I will recompense for it or I will reward for it, or the other translation and I am the reward for it. فرق ہے نا دونوں میں. ایک تو یہ ترجمہ آپ کیجئے کہ میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں, اور ایک اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں. تو محدثین نے سمجھایا کہ جب اللہ یہ اعلان فرمائے کہ روزے دار میرے لیے روزے رکھتے ہیں, میں خود اس کا بدلہ ہوں, تو وہاں دوسری حدیث کی طرف ہمیں توجہ کرنی پڑے گی. وہ حدیث یہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ, کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. تو جب ہم نے روزہ اللہ کے لیے رکھ لیا اور اللہ نے یہ اعلان فرما دیا کہ میں ان کا ہو چکا ہوں, تو بھائی ہمیں کسی کی ضرورت ہے؟ دنیا میں کوئی اسباب کی ہمیں ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. دنیا میں کسی کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے یہ اعلان فرما دیا کہ میں نے تمہاری کفالت کر لی, میں نے تمہاری وکالت کر لی, میں نے تمہاری حفاظت کا فیصلہ کر دیا. تو روزے تو اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ہونے کا اعلان فرماتے ہیں. تو جیسے نماز, زکوٰۃ اور حج بڑی بڑی عبادتیں ہیں, اسی طریقے سے روزے بھی بہت بڑی عبادت ہے. اور جیسے نماز میں تمام جسم اس میں لگتا ہے اور ہر عضو کو نماز سے فائدہ پہنچتا ہے, اسی طریقے سے روزے میں بھی ہر عضو کو روزے کا فائدہ پہنچتا ہے. شرط یہ ہے کہ آنکھ بھی روزہ رکھے, زبان بھی روزے رکھے, کان بھی روزے رکھے, ہاتھ پیر بھی روزے رکھے. اب یہ آنکھوں کے روزے کیا ہیں؟ عام دنوں میں ہم سڑکوں پر چلتے ہیں, when we walk on the path and we walk back and forth, we look right and we look left, we look at women and we look at what we're not supposed to. In the homes we watch television, we read magazines, on the computer and on the mobile phones. These are all avenues of sin. And when we can use them for good and we can use them for evil. But
On normal days, we are unmindful, and at times we use them more for evil than good. A person has the telephone in his pocket, he uses the telephone to make contact with people that he's not supposed to be making contact. He views material on the telephone that he's not supposed to be viewing. Similar is the laptop and the computer in the home, the television and the program and the satellite dish and the rest of it. So in normal days, we used to watch all of these things. We used to see all of these things. But now whilst we are fasting, the fast of the eye is that we do not see what we have been forbidden to see. کہ ہم نہ دیکھیں وہ چیزیں جن کو دیکھنے سے اللہ نے منع فرمایا. اگر ہم روزے کی حالت میں ایسی غیر محارم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں اور ایسی گندی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر, ٹیلی فون کے اوپر, لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر کے اوپر, تو پھر یہ پیٹ اور میدے کا روزہ تو ہوا لیکن آنکھوں کا نہیں ہوا. تو آنکھ کو ہم نے محروم کر دیا, آنکھ کو ہم نے محروم کر دیا. So now the training exercise which Allah has stipulated for the eye, we have lost in that. So now the entire year the eye will look towards evil. اب پورے سال جو ہے یہ آنکھیں بدی اور برائی کی چیزوں کی طرف مائل ہوتی رہے گی. ہم کو بہت زیادہ محنت اور کوشش کرنی پڑے گی. اب رمضان کے مہینے میں یہ اللہ نے آسان کر دیا ہے ہمارے لیے, تو ہم اس ٹریننگ پروگرام میں کامیاب ہو سکتے تھے اور ہم ایسی چیزوں سے بچ سکتے تھے. بہت سے گھرانے ایسے ہیں کہ ٹیلی ویژن کے اوپر وہ رمضان کے مہینے میں پردہ ڈال دیتے ہیں, وہ اس کا پلگ بھی نکال دیتے ہیں کہ اس مہینے میں یہ نہیں چلے گا. اسی طریقے سے کمپیوٹر کے ذریعے سے اور ایسے دوسرے ذرائع کے ذریعے سے بڑا دھیان اور بڑا خیال ہوتا ہے کہ کہیں غلط چیزیں ہم نہ دیکھ لیں. راستے میں چلتے ہوئے بھی روزے دار ہے, اس کو یہ خیال ہے کہ میرا روزہ ہے, تو اپنی نگاہ کی حفاظت کا خیال کرتا ہے. تو اس کے لیے آسان ہے کہ رمضان کے چلے جانے کے بعد اب اس کی آنکھیں جو ہے برائی سے بچنے کی عادی ہو جائیں گی. The eyes have now become habituated by abstaining from evil and sin. So after the passing of Ramadan, to keep your eyes clean from the filth of society will become easier for you. تو برائی سے اپنی آنکھوں کو بچانا آسان ہو جائے گا. تو روزے کی حالت میں ان کا بچانا بدرجہ اولا ضرورت ہے. اسی طریقے سے کانوں کی حفاظت اور کانوں کا روزہ. کانوں کا روزہ یہ ہے کہ ہم ہمارے کانوں سے بری باتیں نہ سنیں, گانے نہ سنیں. اسی طریقے سے غیبت چغلی کی باتیں نہ سنیں, اس لیے کہ غیبت کرنا جیسے گناہ ہے ویسا غیبت سننا بھی گناہ ہے. Just how it is sinful to listen to backbiting, similarly to speak backbiting is also a grave sin. اس کا بولنا اور اس کا سننا گناہ کبیرہ ہے. اور قرآن شریف میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قباحت بیان فرمائی کہ یہ غیبت کتنی بری چیز ہے اور یہ غیبت ایک معاشرے کو کیسے برباد کر دیتی ہے. احادیث میں اس کا ذکر ہے اور آج ہم سب اس میں مبتلا ہیں. صبح شام غیبت میں مبتلا ہوتے ہیں, ہمیں پتہ تک نہیں چلتا, ہمیں خیال تک نہیں آتا کہ یہ غیبت ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے. اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے, اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آدمی روزہ دار ہے اور اس نے غیبت نہیں چھوڑی اور وہ دن بھر غیبت کرتا رہا تو اس نے اپنے آپ کو صرف بھوکا رکھا. He has not benefited from the spirituality at all. He has not benefited from the ruhaniyat of the fast at all. No spirituality. All you did was stay hungry. All you did was stay thirsty. Why? One slip of the tongue or one or few moments where we were unmindful of what we are listening to. ایسی مجلس میں بیٹھ گئے اور غیبت سن لی تو پورے روزے کی روحانیت ختم. That whole spirituality and nur that you were supposed to receive, a light that you were supposed to receive, now you have lost this light because of a few moments of foolishness, or few moments of mischief on our part. تو کانوں کا بھی روزہ ہے, وہ یہ ہے غیبت کی باتیں نہ سنیں. If you are amongst people and they start ghibat, if you do not have the strength and the courage to stop them, then stand up from there and leave. Stand up from there and leave. ورنہ نیک لوگوں کے بارے میں یہ آیا ہے کہ وہ غیبت تو نہیں کرتے لیکن کبھی ان کی موجودگی میں غیبت ہو جاتی ہے. اگر وہ روکتے نہیں تو ان کو برے برے خواب آئے ہیں اور خواب میں بڑی ڈراؤنی شکلیں انہوں نے دیکھی. ایک بہت بڑے بزرگ تھے, انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ ایک غلام ہے, وہ ان کے اس غلام کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. صبح میں آنکھ کھلی, کسی دوسرے سے خواب کی تعبیر دریافت فرمائی
تو بتایا کہ آپ کی موجودگی میں اس غلام کی غیبت ہو رہی تھی، آپ خاموش تو رہیں، آپ کچھ بولے تو نہیں، لیکن یہ غیبت آپ کے کانوں میں پڑ گئی، تو اس کی یہ نحوست ہے کہ آپ کو ایسا ڈراؤنی خواب آیا اور آپ ایسے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوئے۔ تو جب گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوئے تو توبہ لازم ہو گئی، توبہ کرنی پڑے گی، ورنہ ولایت کا مقام اللہ چھین لیں گے۔ تو میرے بھائیو، روزے کی حالت میں ہم ہمارے کانوں سے غیبت نہ سنیں۔ جب غیبت سننا اتنا بڑا جرم ہے تو زبان سے غیبت کا کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں کیا فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، پھر بھی وہ زندہ نہیں، مردہ بھائی کا، اپنے سگے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ یہ غیبت اتنی گندی چیز ہے، اور غیبت وہ چیز ہے جس سے بھائی بھائیوں میں جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، خاندانوں میں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، پڑوسیوں میں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہے ہی بری چیز، ہے ہی ایک منحوس چیز، تو جب منحوس ہے تو نحوست آئے گی اس کی، وہ محبت لے کر تھوڑی نہ آئے گی، برائی لے کر آئے گی۔ اور محبت تو اچھی چیز ہے، تو محبت کے اپوزٹ کیا ہے؟ محبت کے اس کا برعکس ہے نفرتیں، لڑائی جھگڑے۔ تو جہاں غیبتیں ہوگی وہاں آئیں گے جھگڑے، وہاں آئیں گی پریشانیاں۔ جہاں غیبت سے ہم پرہیز کریں گے وہاں آئے گی روحانیت، وہاں آئے گی روشنی، وہاں آئے گا نور اللہ کی طرف سے، وہاں ملے گی محبتیں۔ تو روزے کے دوران ہم ہمارے کانوں کا روزہ بھی رکھیں، زبان کا بھی روزہ رکھیں کہ ہم غیبت نہ کہیں، گالی نہ بولیں، بری باتیں نہ کہیں، بلکہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اگر دل و دماغ میں کوئی بھلی بات آ گئی تو کسی کو کہہ دی، ورنہ خاموش رہے، یہ خاموشی بہتر ہے۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ چاہے کہ تم بھلی بات کہہ دو، اگر اب بھلی بات نہیں کہہ سکتے تو چاہے تم خاموش رہ جاؤ، تو بری بات ہماری زبان سے ہم نہ کہیں۔ یہ ہو گیا ہے زبان کا روزہ۔ اسی طریقے سے ہمارے قدم اور پیر، ہم برائی کی طرف نہ چلیں، بدی کی طرف ہم نہ چلیں، ہم مسجد کی طرف ہم چلیں، گشت میں ہم چلیں، نیکی کے کام میں ہم چلیں، بیمار پرسی کے لیے ہم چلیں، کسی میت کے وہاں، کسی مردار کے وہاں تعزیت کے لیے ہم چلیں، کسی کو سہارا دینے کے لیے ہم چلیں، کسی کی مدد کے لیے ہم چلیں، کسی کے نقصان کے لیے ہم نہ چلیں، نہ یہ قدم چلیں۔ یہ ہو گئے پیر کے روزے۔ اور ہاتھ کے روزے کہ یہ ہاتھ بھلائی کے کام میں کام آئے اور برائی کے کام میں حصہ نہ لے، تو یہ ہاتھ کے روزے ہیں۔ تو جیسے ہمارے معدے اور پیٹ کا روزہ ہے، ہر عضو کا روزہ ہے۔ اور روزہ کیا ہے؟ جو کام کرنے کے ہیں وہ ہم کریں، جو کام برے ہیں ان سے ہم بچیں۔ Do what is asked of us to do what is expected of us to do, and abstain from those sins and abstain from that evil which we are not expected to do, or which is not expected from us as being the ummati of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and a fasting person۔ جب کوئی آدمی نماز میں ہے تو کیا آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ نماز کے دوران کوئی گناہ کا کام کرے گا؟ If somebody is in namaz, do you ever think that whilst he is in namaz he will do something sinful? He will do a gunāh kabīra, he will harm somebody, he will steal something, he will do this, he will do that. It's uncomprehendable. You will think this is an impossibility. یہ تو اللہ سے ہم کلامی میں ہے، وہ کیسے ایسا جرم کر سکتا ہے، وہ کیسے ایسا گناہ کر سکتا ہے؟ تو روزہ یہ تو صبح سے لے کر شام تک کا ہے، تو ہم عبادت میں ہیں، تو ہم عبادت کے دوران کیسے ہم کسی کو تکلیف دیں، ہم کیسے کسی کی کوئی چیز چھین لیں، ہم کیسے کسی پر کوئی حملہ کریں؟ یہ چیزیں روزے دار سے بھی امید نہیں رکھی جا سکتی ان چیزوں کی۔ So we must abstain from these things as well. So fasting, abstaining from food and drink, and also fasting of the entire body, then you will receive a ruhaniyat, a nur from Allah subhanahu wa ta'ala. What is this nur? This nur is, number one, Allah subhanahu wa ta'ala will open up right and wrong for you immediately. بڑی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس بندے میں شر اور خیر کی امتیاز پیدا فرما دیتے ہیں۔ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ بڑا الجھن والا مسئلہ ہوتا ہے، پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے، باریک مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے چونکہ اسے یہ نور ہدایت نصیب فرمایا ہے، بڑی جلدی اور آرام سے یہ شر اور خیر کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہے۔
So Allah will give you the capability to differentiate between good and bad very quickly. So when you are with your friends, you will be able to differentiate the good from the bad. When you are involved in any activity, you will be able to differentiate very quickly between the good and the bad. So you will get involved in the good and you will stay away from the bad. تو اللہ کے جو یہ دیا ہوا نور ہے, اس نور کا سب سے بڑا پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان خیر اور شر میں امتیاز کر سکتا ہے. You will be able to differentiate. دوسری بات, differentiating is not sufficient. صرف یہ پڑھ لینا اور جان لینا کافی نہیں ہے, اس سے بچنے کی ضرورت ہے, اور بچنے میں اللہ کی توفیق کی ضرورت ہے. تو اس نور کے نتیجے میں اللہ وہ توفیق دیتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے میں بیان فرمایا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہ نہ گناہوں سے بچنے کی صلاحیت اور نیکی کے کام کرنے کی صلاحیت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی انسان کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے. میں بھلائی کا کام اپنی قوت سے نہیں کر سکتا, میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا, مگر یہ کہ اللہ کی توفیق شامل حال ہے. تو صحیح معنی میں روزے رکھنے کے فائدے اور نتیجے میں یہ ہیں کہ اللہ پہلے تو امتیاز نصیب فرما دیتے ہیں, دوسرے درجے پر وہ اللہ وہ توفیق نصیب فرما دیتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو برائی سے بچا لیتا ہے اور اپنے آپ کو بھلائی اور نیکی کے کاموں کے لیے ابھار لیتا ہے. You encourage yourself to do good. You see, at times a person is in a good frame of mind. Sometimes we in the path of Allah, in Jamaat. Now you just return and you come home. Because you have spent 40 days or 4 months in the path of Allah, and you have spent your time in the masjid, and you have spent the time in the environment of good people and the angels. When you return home, you have a firm intention کہ میں بھلائی ہی کے کاموں میں شرکت کروں گا, برائی سے میں بچوں گا. فجر کی اذان ہوگی اور میں بستر سے نکل آؤں گا. You've got a firm intention. But yet when you go home, your friends come to visit you. Now you've been away for 40 days. Your friends have come to visit you. They take you out for a meal. Now you sat in the car. Now you spend more time with your friends. Now you will see slowly that strength is diminishing from your heart. وہ جو نور ہدایت ہے اس میں کمی آ رہی ہے. You still understand what is right and wrong, but you don't have the strength anymore. When you initially came, if you had safeguarded that strength, for you to abstain was very easy. But now because you mixed to such an extent that you have weakened that strength, now for you to abstain is difficult. تو روزے کا بھی میرے بھائیو یہی حال ہے. یہ اللہ روزے کے نتیجے میں اور روزے کی برکت میں ایک طاقت دیتے ہیں انسان کو, جس کے ذریعے سے وہ بھلائی کر سکتے ہیں اور برائی سے بچ سکتے ہیں. لیکن یہ طاقت بھی محفوظ رکھنی ہے. اگر ہم گناہ میں مبتلا ہو گئے, صحیح معنی میں روزے نہیں رکھے, تو یہ بھی ختم ہو جائے گی. تو روزے کے فائدے سے ہم محروم رہ جائیں گے. We will deprive ourselves of the complete benefit of fasting. So my brothers, Alhamdulillah, Allah has given us this month. Days have started to pass already. This is the second fast, third Taraweeh tonight. Like this, a day will very soon come. It's like the whole month will pass in a week. یہ بھی قیامت کی علامت ہے کہ جب مہینے ہفتوں کے مانند گزرنے لگیں گے, اور آج یہی دیکھ رہے ہیں, ایک رمضان آ رہا ہے, دوسرا جا رہا ہے, آ رہا ہے, جا رہا ہے. زندگی یوں ہی چلی جا رہی ہے, نہ ہم سے کچھ ہو رہا ہے, نہ امت کا کچھ ہو رہا ہے. تو میرے بھائیو, this is a month, it comes with a message, and it comes with a very open and clear message. There is no confusion in this message. And this month is so beautiful that it comes with an experience. کہ آدمی روزے دار ہوتا ہے, اس کو دن پر اس کا تجربہ ہے کہ جب اللہ کی اطاعت میں رہتا ہوں تو میرا دل میں مجھے کیا ہو رہا ہے. What am I experiencing whilst I am fulfilling the commands of Allah? You feel this satisfaction, you feel this happiness. When you come in this masjid, when you feel a sakina, you feel a peace and tranquility which nobody else can feel. اور یہ مسجد کا جو سکینہ ہے, اس میں بھی ہر انسان کی ایمان کی کیفیت کا دخل ہے. جس کا جتنا مضبوط ایمان وہ اتنا سکینہ حاصل کرتا ہے. صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ میدان جنگ میں بھی وہ سکینہ حاصل کرتے تھے. صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ میدان جنگ میں بھی وہ سکینہ حاصل کرتے تھے. اور ہم مسجد میں آنے کے بعد بھی ہم سکینے سے محروم ہیں. اس کی بھی وجوہات ہیں, وقت نہیں ورنہ میں آپ کو سمجھا تھا کہ اس کی وجوہات کیا ہے. موٹی سی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کا خیال رکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال رکھیں, دین کی ذمہ داری کو ہم سمجھیں,
تو ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی رہے گی، ہر چیز سے ہمیں فائدہ ہوتا رہے گا، نہ ہمیں سوچنے کی ضرورت پڑے گی، نہ طلب کی ضرورت پڑے گی، خود بخود. So whilst we are fasting, we feel these things. So now what is important is after the month of Ramadan ends, we must stand firm, hold on to the barakat of this month. Just how during this month we stayed in the ita'at of Allah, after the passing of this month we must stay in the ita'at of Allah. تو اس سے یہ ہوگا کہ سال بھر ہمیں ایمان کی کیفیت ملے گی، سال بھر ہمارا ایمان مضبوط رہے گا، جس کے ذریعے سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا، جو ہماری ذمہ داری ہے، غیر اختیاری ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ، خیر اور بھلائیوں کے ساتھ یہ مہینہ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ایک ایک لمحے کی قدر نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی احیاء میں اللہ تعالیٰ ہماری قوتوں کو قبول فرما لے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم واخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج كرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الفعل والقول والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، یا اللہ صحیح معنی میں روزے رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، یا اللہ تمام جسم کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ روزے کی برکات نصیب فرما، یا اللہ تیری خصوصی رحمتیں شامل حال فرما، یا اللہ تیری توفیق شامل حال فرما. یا اللہ اس مہینے کے ساتھ جو خیر اور بلائی اے اللہ وابستہ ہے، اے اللہ تمام خیر اور بلائیاں ہمیں نصیب فرما. اے اللہ تمام شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ایمان کی قوت نصیب فرما. اے اللہ ایمان کی فکر نصیب فرما. اے اللہ اعمال کی فکر نصیب فرما. اے اللہ آخرت کا دھیان نصیب فرما. اے اللہ تیری محبت نصیب فرما. اے اللہ تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت نصیب فرما. اے اللہ ان اعمال کی محبت نصیب فرما جن اعمال سے تیری محبت حاصل ہوتی ہے. اے اللہ تیرے حبیب کے پیارے سنت طریقے سے محبت نصیب فرما. ہر سنت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اس پر عمل کرنے کی ہمت نصیب فرما، توفیق نصیب فرما، اور سنتوں کو زندہ کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس بستی میں ہر سنت کو احیاء کے لیے ہم سب کو قبول فرما. اللہ اس مسجد کو قبول فرما، اس بستی والوں کو قبول فرما، خیر اور برکات کا نزول فرما. اے اللہ علوم کا نزول فرما، ہدایت کا نزول فرما. اے اللہ شر اور فتن سے حفاظت کا معاملہ فرما، شریعت سے محبت نصیب فرما. اے اللہ جو مانگا نصیب فرما، مانگنا تھا رہ گیا وہ بھی نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.